السلام علیکم۔ دیکھا آپ نے محمد حنیف نے لوگوں کا کیا ذہن بنا دیا ہے۔ وہ خود بھی اس چیز کا اشارہ کیا کرتا تھا میں جب ان کے ساتھ تھا، اور اس تحریر نے تو اس بات کے اوپر سٹیمپ لگا دی کہ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو تو ممدی گل جیسے، اعظم صاحب جیسے، ڈاکٹر عمر خطاب جیسے، پھر حنیف جیسے لوگ ملے تھے، تو ظاہر بات ہے وہاں تو کام کرنا آسان تھا، لیکن بہت مشکل تھی محمد حنیف صاحب کے لیے، چونکہ ان کو ان جیسے لوگ نہیں ملے تھے۔ تو پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور جماعت کو پھیلایا اور دین کا کام کیا، اور یہ تھی اور وہ تھی، ان کی طبیعت میں بردباری تھی، اور انکساری تھی، اخلاق تھا، علم تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایمان خالص نہیں تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اس کی میں مثال اس طریقے سے دیتا ہوں کہ اگر کوئی نماز پڑھانے لگے، آپ اس کی تعریفیں کریں کہ یہ صاحب ہیں جو آج نماز پڑھائیں گے، بہت زبردست قرت ہے، حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، اور خدمت خلق کرنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن روزہ رکھتے ہیں، اور رمضان کے تراویح پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، عمرہ اور ہر سال حج کرتے ہیں، سب کچھ تعریفیں کرنے کے بعد آخر میں الکا سے کہہ دیں بس صرف ان کا ذرا ایمان خراب ہے، تو آپ غور کیجئے، آپ ایسے آدمی کا نہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کہیں گے ایمان خراب تھا، پھر میں کیسے اس کو اپنا امام بناؤں، اپنا لیڈر بناؤں۔ تو یہ ان کو احساس ہی نہیں اس چیز کا، ایمان کی بات چونکہ پیچھے چلی گئی، ان کی باقی خوبیاں آگے آ گئیں۔ اسی چیز سے فائدہ اٹھایا محمد حنیف نے اور شیطان نے کہ مومنوں کی جماعت کو مشرک بنا دیا، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ ابھی ان کے مرنے کے تیسرے دن ان کی مرکزی شورا کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر سب نے ان کی بڑی تعریفیں کی، ان کو جنت الفردوس تک پہنچا دیا انہوں نے زبردستی۔ جس طرح محمد حنیف نے زبردستی وہ شرک منوایا، انہوں نے زبردستی اس کو جنت الفردوس تک پہنچا دیا اپنے خیال میں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی دعا یہ مانگی دوسرے پیراگراف میں کہ اب ان کا جانشین بنایا جا رہا ہے ڈاکٹر عمر خطاب کا بیٹا ڈاکٹر عبداللہ عمر، اور پھر دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اس کو بھی محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس طرح جماعت کو چلائیں جس طرح محمد حنیف صاحب نے چلائی تھی۔ تو یہ بربادی جب انسان کی آ جاتی ہے پھر وہ یہی معاملہ ہوتا ہے، اپنی بربادی کی دعائیں مانگ رہے ہیں یہ، ان کو ہوش ہی نہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد حنیف کے جال سے بچایا ہے، اس کے شرک سے بچایا ہے، اور اندھے مقلدین کی طرح اس کی آنکھیں بند کر کے پیروی سے اللہ نے بچایا۔ ہمارے مالک کا ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا تو یقین کریں ہم لوگ، اور کم از کم میں تو بہت ہی زیادہ اس کے قریب اور جال میں تھا، میرا بچنا بہت مشکل تھا، لیکن میرے مالک نے مجھے بچایا، یقین کیجئے۔ اللہ اگر یہ ایمان کی سمجھ، توحید کی سمجھ اور شرک کی پہچان نہ کراتا تو میں اس کے جال میں پھنس جاتا۔ پھر اور بھی ساتھی نکلے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور 8 سال سے یہ مسئلہ اس انداز سے اٹھا ہوا ہے، اور ہر نیا دن نیا ماحول، نئے دلائل محمد حنیف کو مشرک ثابت کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو موحد اور بہت ہی یعنی فقی اور بہت ہی زیادہ مجاہد ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے بعد ہمیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو سننے کا زیادہ موقع ملا ہے۔ تو یقین کیجئے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد حنیف ایک دوسرے کی ضد تھے، ایک دوسرے کا الٹ تھے، 180 ڈگری۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کے دروازوں کو بند کیا قرآن و حدیث کے دلائل سے، اور محمد حنیف نے شرک کے دروازوں کو کھولا اپنے دماغ سے اور اپنی سوچ سے اور صوفیانہ انداز سے۔ یہ فرق ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر ساتھیوں سے محبت کیا کرتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی سارے لوگ بتاتے ہیں جن کے ساتھ واسطہ پڑتا رہا، بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی بتایا یقین کے جو ساتھی نہیں تھے، لیکن محمد حنیف نے مخلص مومنوں کے ساتھ اتنی دشمنی کی ہے، اتنی دشمنی کی ہے کہ ان کے گھروں کو اجاڑنا، ان کی خواتین کو پریشان کیا، اور خیر ہم کیا چیز تھے، اس ظالم نے مسجد کو تالا لگوائے رکھا 1 سال تک، مسجد کو، ٹیکسلا والی کو، کیونکہ وہاں قریب یوسف علیہ السلام کے سجدے والا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں جو ساتھی تھے ان کو وہاں سے مکان بیچ کے جانا پڑا، لیکن اس نے قیمت بھی لگائی تھی بیچنے کے لیے بھی، یہاں یہ بھی آپ کو بتاؤں اتنی قیمت لگائی تھی کہ ظاہر بات ہم اتنی قیمت نہیں دے سکتے تھے ورنہ ہم اس سے خرید لیتے۔ تو یہ دین ہے ان کا اللہ کے بندو، اور
7-8 سالوں کے اندر ان کی مساجد کے اندر جہاں کہیں جا کے ہم نے ان کو ایمان عقیدے کی بات بتانے کی کوشش کی ہے، آگے سے بھوکے بھیڑیے کی طرح جپٹے ہیں۔ اور یہ محمد حنیف کی تعلیم تھی، یہ اپنے درسوں میں اس انداز سے بتاتا ہے ایمان کی خوبیاں بیان کرنے کی، کہ ایمان کا یہ معیار ہے کہ دھتکار دو ان کو، اس انداز سے یہ ان کے ذہنی طور پر تیار کرتا تھا۔ اور وہ اندھے مقلد اس کی باتوں میں آ کے اپنی طرف سے جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، انہوں نے بالکل ایمان کے ساتھ بہت قدر کیا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے تو چل جائیں گے، ظاہر بات ہے، قادیانی چل رہے ہیں، بریلوی چل رہے ہیں، دیوبندی چل رہے ہیں، اہل حدیث چل رہے ہیں، چونکہ ان میں اور اب ان مسلک پرستوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی چلتے رہیں گے، ان کی بھی تعداد بڑھتی رہے گی، مساجد فنڈ سب کچھ بڑھتے رہیں گے، لیکن اللہ کی درگاہ سے راندے ہوں گے، چونکہ ایمان کے اندر انہوں نے قدر کیا۔ سب سے بڑے مجرم یہ ہوں گے، یہودیوں سے زیادہ، عیسائیوں سے زیادہ، بریلویوں سے زیادہ، قادیانیوں سے زیادہ، شیعوں سے زیادہ، اور جماعت اسلامی والوں سے زیادہ، تنظیم اسلامی والوں سے زیادہ، صوفیوں سے زیادہ، کیونکہ انہوں نے ایمان کے اندر شرک کا انجیکشن دیا۔ ایمان سمجھ لینے کے بعد، ایمان کی حلاوت چکھ لینے کے بعد پھر انہوں نے ایمان کے اندر قدر کیا ہے، تو لہٰذا یہ مشرک بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، اور دوغلے بھی ہیں، دوغلے منافق بھی ہیں، سارے لقب ان کو ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی خاطر محبت کرنے اور ایمان ہی کی خاطر نفرت اور بیزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ان سے محبت بھی کی تھی، اللہ کی وجہ سے کی تھی، اور اتنی کی تھی کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ ہی کی وجہ سے بغض ہے اور دشمنی ہے، اور ان کو کھول کھول کر ان کے شرک اور کفر ثابت کر کے ان کو طاغوت ثابت کیا گیا ہے، تو پھر بھی لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنی دشمنی۔ اللہ جانتا ہے کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، بالکل کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، خالص آخرت کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اللہ کے وقار کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے اور مخلص اور باصلاحیت ساتھی ہمیں دے، جو دین کی قدر کریں، ایمان کی قدر کریں، اللہ کا وقار ہو ان کے دلوں کے اندر۔ ایسی مضبوط بنیادوں کے اوپر جماعت دوبارہ قائم ہو گئی ہے، نظم قائم ہو گیا ہے الحمدللہ۔ لاہور میں ہمارے کمال خان صاحب بہت ہی مخلص اور بہت ہی سادہ اور بہت ہی زیادہ خلوص والے اور ایمان کی قدر کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، متقی اور پرہیزگار ہیں، اور محمد حنیف کا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، یقین کیجئے دنیاوی لحاظ سے بھی وہ اتنے شریف آدمی ہیں کمال خان صاحب، اور محمد حنیف کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان میں سے جتنے دوسرے گروہ نکل گئے ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، پاس کو بھی نہیں ہے، یقین کیجئے ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے اس معاملے میں، نہ یعقوب علی، نہ سرفراز، نہ دائیو، نہ اختر بیگ، نہ بدر کے بچے، نہ فیاض محمود، کوئی بھی کمال خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایمان عقیدے اور توحید میں اور تقوی میں، سچائی میں اور کھڑے ہونے میں۔ تو ہم نے ان کو جماعت کا امیر بنایا ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے۔ تعداد میں ہماری کمی ضرور ہو گئی ہے، لیکن ایمان ہمارا اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، بڑا تجربہ اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، طاغوت بنتے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، فرقہ بنتے دکھایا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے فرقہ کیسے بنتا ہے، اس سے پہلے تو صرف سنتے تھے اور پڑھتے تھے، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھا فرقہ کس طرح بنتا ہے، اور کس طرح انسان نفس کا پجاری بن جاتا ہے، اور اپنے انا کی خاطر اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے، دنیا کی خاطر آخرت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں قرآن میں تھی، حیران ہوتی تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء علم آنے کے بعد پھر انہوں نے آگ کو ترجیح دی جنت کے مقابلے میں اور اللہ کی مغفرت کے مقابلے میں۔ حیرانگی ہوتی تھی کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے، ایسا بھی عالم دین ہو سکتا ہے۔ پھر سورہ اعراف کے اندر جو عالم دین کی مثال دی گئی کہ یہ دنیا کی طرف جھک پڑا اور اس کی مثال کتے کی ہوگی، حیرانگی ہوتی تھی۔ سورہ جمعہ کے اندر ایسے علماء کی مثال دی گئی کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، تو بالکل ان کے اوپر پوری طرح فٹ آتی ہیں، اور قرآن کی وہ آیت ان کے اوپر پوری طرح فٹ آتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، انہوں نے شرک کیا ہے۔ دعوت القرآن جلد دوم کے اندر انہوں نے شرک لکھا ہے، محمود الحسن کی طرح۔ محمود الحسن نے بھی 3-4 پاروں کی تھی تفسیر، اور اس کی موت آ گئی شرک کے اوپر۔ یہی معاملہ محمد حنیف کے ساتھ ہوا، اس نے بھی 3-4 پارے جو کہ یہ ہیں 2 جلدیں شروع کی لکھی ہیں، تو اس کے بعد اس کی موت آ گئی اسی شرک کے اوپر، اور اب یہ اندھے مقلدین ان کے پیچھے جا رہے ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سورہ الملک کے اندر آتا ہے جہنمی کہیں گے کاش ہم نے کسی کی بات سنی ہوتی، کاش اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا، اور ذرا سا تو عقل کو استعمال کرو میرے پیارے بھائیو۔ محمد حنیف کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، اندازہ لگائیے، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، اس پر اس کو پکڑ لیتے کہ ٹھیک ہے محمد حنیف صاحب آپ شرک اختیار کریں، جو مرضی کریں، جس طرح مرضی تشریح کریں، لیکن جھوٹ تو نہ بولیں۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہے، کسی کی، یہ سارے واقعات اللہ نے اس انداز سے سامنے لاتا ہے مالک، تاکہ تمہاری عقل کو، باقی آوازیں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے آوازیں نہیں دے گا، وہ بے نیاز ذات ہے، القہار، الواحد القہار، الجبار رب ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی ایک کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے انبیاء کو کہہ دیا تھا اگر یہ شرک کرتے میں ان کو سارا دیوالیہ کر دیتا،
تو محمد حنیف کیا چیز ہے، اس کی تفسیر کیا چیز ہے. بہرحال اس کی تفسیر ان ساری تفسیروں میں شامل ہو گئی جو شرک پھیلانے کا باعث بنی ہے. اور اب نشاندہی جب محمود الحسن کی کریں گے، اشرف علی تھانوی کی کریں گے، تو ساتھ ہی محمد حنیف کی نشاندہی ہوگی. جب تک مومن ہیں اور جب تک قیامت تک یہ تحقیق ہوتی رہے گی اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کسی دور کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی آواز اٹھائی تھی، ساتھی بنے تھے، اور اس کو پھر شرک کے اندر بدلی کر دیا محمد حنیف نے، پھر مشرک بنا دیا. تو وہ جو چاہے 200 سال بعد 500 سال بعد جو مومن آئیں گے وہ بھی اس پر لعن طعن کریں گے کہ بے ایمان نے وہ ظلم کیا ہے جو بہت ہی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فریب سے ان کے بعض والوں کو ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عبداللہ عمر کو، ڈاکٹر عبداللہ عمر کو، دوسرے لوگوں کو، تاکہ یہ تلافی کر سکیں. اور کیونکہ جو زندہ ہیں ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے اب تلافی کا کوئی موقع نہیں. ان کے ساتھ دشمنی ہے، ایسی دشمنی کو دل کے اندر کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے، بغض ہے، اور قیامت تک کے لیے کوئی ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے دربار میں فیصلہ نہ ہو.